آگے رب نے اس بندیہ کا تذکرہ کیا ہے، کس کا؟ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ تذکرہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ کا۔ اب سبحان اللہ بولتے جاؤ تاکہ میں آگے گزرتا جاؤں۔ یہاں تذکرہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ کا۔ یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا کھل جائے۔ وہ دو بدبخت عورتیں جو دو نیک بندوں کے قدمے تھیں، بدبختی یہ چھائی، انہوں نے اللہ کے نبیوں سے خیانت کی ہے۔ ادھر توجہ، انہوں نے اللہ کے نبیوں سے خیانت کی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے نبیوں کا قرب انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ کیوں؟ بیوی سب سے قریب ہوتی ہے نا اپنے مرد کے، خاوند کے سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھی نبیوں کے ساتھ بے وفائی کرے تو پھر اتنا قرب بھی اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتا، بلکہ اسے زیادہ سزا ملتی ہے کہ تو قرب میں رہ کر کے خیانت کر رہی ہے اور قرب میں رہ کر کے ایمان نہیں لائی، جاؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں فرمایا یہ اگرچہ تھی فرعون کے نکاح میں، اگرچہ فرعون کے عقد میں تھی، لیکن اس نے کہا ظاہراً تو تیری مملوکہ ہوں، لیکن رب تعالیٰ کی محبت میرے دل میں گر کر گئی ہے، تیرے گھر میں رہ کر بھی رب کی محبت نہیں چھوڑ سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے رب تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کی مثال بیان کی۔ کس کی؟ فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ دعا کیا کی؟ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اب میں ذرا اس پر بھی بات کر لوں تاکہ رب کی محبت اور رب سے پیار جس دل میں آ جائے وہ پھر کس طرح اللہ کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے اور اس جملے کا لطف لیجئے۔ ہم میں سے ہر ایک دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، پر عاشق دعا کرتے ہیں جنت دے نہ دے، جنت مجھے دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے، جنت دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے۔ اعلیٰ حضرت جب گئے تھے نا مدینہ شریف، انہوں نے کہا ہم سرکار آپ کے قدموں میں آ کر کے جنت نہیں مانگتے، ہم کہتے تیرا دیدار خیر سے ہو جائے، پھر جنتیں اپنی ہیں، پھر سب کچھ اپنا ہے۔ اب اس اللہ کی بندیہ نے دعا کیا کی؟ دعا غور سے سننا ذرا۔ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتن، جنہوں سمجھ آ رہی ہے توجہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہتی ہے جنت بعد میں مانگوں گی، ربا تیرا قرب پہلے مانگوں گی۔ کب مانگا اس نے؟ جب فرعون اس پہ ظلم کرتا ہے، فرعون اس پہ زیادتیاں کرتا ہے۔ ظلم کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ حضرت آسیہ نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، جادوگروں کے مقابلے میں ان کی فتح دیکھی تھی تو وہ ایمان لے آئی تھی، اگرچہ پہلے ایمان لائی تھی لیکن ایمان چھپا کے رکھا تھا، اس وقت ظاہر ہو گیا تھا۔ اور یہاں میں ضمناً یہ عرض کر دوں رب نے انہیں ایمان کی دولت کیوں عطا فرمائی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈالا گیا، ادھر صندوق بہتا بہتا آیا، جب جناب حضرت موسیٰ حضرت آسیہ کے پاس پہنچے، فرعون بھی ادھر موجود ہے، اس کے سپاہی بھی ادھر موجود ہے، جب اس صندوق کو اٹھا کے کھولا، جناب موسیٰ کو دیکھا تو بے خود ہو کر کے آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گج کے بولو، یہ میرا ایک مشہور جملہ ہے پرانا،
لیکن سن لو، یہ نبی کو قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ قرۃ عین لی و لک، یہ کوئی کسی کے سبق پڑھانے سے نہیں، جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے وہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ لہذا اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا۔ اوے خدا کے بندے، اس کا تعلق ڈنڈے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر کی ایمان کی حلاوت سے ہوتا ہے۔ آسیہ نے کہا قرۃ عین لی و لک۔ اب مسند ابو یعلا کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں چونکہ آسیہ نے جناب موسیٰ کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس قول کی وجہ سے اللہ نے آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا اسے بھی اللہ ایمان کی دولت دے دیتا، لیکن اس نے نہیں کہا، اسے ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اب توجہ فرما، فرعون کافروں کا سردار ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے گھر میں رہنے والی آسیہ میں رب کو ایک ماننے والی ہے، رب کو ایک ماننے والی ہے۔ فرعون کہتا ہے بھئی میرے علاوہ تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا میرا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ فرعون کہنے لگا کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، تم ہی مشورہ دو، میرے گھر میں میرا انکار ہو رہا ہے۔ بڑے چلاک وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ یوں نہیں مانے گی۔ اچھا کہا پھر اسے دھمکی دے کو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، ایسے بھی نہیں ہوگا، اچھا اس سے گھر کے سارے کام کرواؤ۔ فرعون آیا کہنے لگا آسیہ اگر تو مجھے خدا نہیں مانتی ہے، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں، گھر میں سارے کام تجھے کرنے ہوں گے، یہ کام تجھے کرنے ہوں گے۔ حضرت آسیہ نے کہا ہر کام کرنا منظور ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ، ہر کام کرنا منظور ہے، لیکن اب رب کی محبت میرے دل سے نکل نہیں سکتی ہے۔ کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ کہ عشق دی عشق دی ہٹا دا بالن عشق دی ہٹا دا بالن اتے عاشق ہے سکی سے جانے جگر تے آرا تے خون جگر دا پینے سرگردانے پھرن ہر ویلے ادوانگ کباب دریندے عاشق ہوئے ہزارہ باہو پر عشق نصیب کہیں دے۔ آسیہ کہنے لگی ہر کام منظور ہے، ہر کام منظور ہے، لیکن خدا اللہ تعالیٰ سے میرا ناطہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ادھر توجہ، اب فرعون نے کیا کیا؟ آسیہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اور اس کے دونوں پاؤں میں کیلیں ٹھوکی، اس نے کیلیں گاڑ دی، پھر اس کو سزا دیتا رہا۔ جتنی جتنی سزا بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی توحید کی طلب بڑھتی جاتی ہے، اتنی اتنی توحید کی طلب بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے
یہاں تک کہ اس کی کھال لوہے کی کنگھیوں سے یوں نوچی جاتی تھی، خون اس کا بہتا تھا۔ جتنا جتنا تکلیف زیادہ ہوتی اتنا آسیہ کے ایمان میں حلاوت زیادہ آتی، پھر وہ مسکرانے لگتی۔ پھر کیا کرتی؟ بولو اچھا بولو۔ مسکرانے لگتی۔ ظلم ہو رہے ہیں پر وہ مسکرا رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں وہ مسکرا رہی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ جب آسیہ کو اتنا ظلم اور اتنا ستایا گیا نا تو یہ مسکراتی ہیں، اور دعا کیا کی؟ رب ابن لی عندک بیتن، ربا یہ میں سزائیں، یہ میں تکلیفیں اس لیے جھیل رہی ہوں، مجھے جنت نہیں تیرا قرب چاہیے۔ گج کے بولو سبحان اللہ ذرا۔ جنت نہیں، جنت پہلے مجھے تیرا قرب چاہیے پھر جنت چاہیے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کیوں مسکراتی تھی آسیہ؟ جب ادھر دعا مانگی ادھر رب نے انہیں اپنا گھر جنت میں دکھایا۔ آسیہ ادھر مانے کھاتی ادھر جنت میں اسے محل نظر آتا۔ جب محل نظر آتا تو کہتی اگر وہ محل مل جائے تو یہ مانے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن اب اگلا جملہ سننا، رب کی محبت دل میں اتنی موجزن ہے نا، رب نے انعام کیا دیا؟ جنت تو مانگی نا، عندک بیتن فی الجنہ، محل مانگا وہ بھی رب کے قریب۔ یہاں سے ایک یہ پتا چلا کہ عام لوگ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، رب کے عاشق رب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 گروہوں پر گزرے۔ پہلے گروہ کے پاس سے گزرے، دیکھا ان کے جسم انتہائی نحیف و کمزور ہیں، بالکل لاغر جسم ہے ان کے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہو تم؟ کیوں اتنے لاغر ہو؟ انہوں نے کہا ہم جہنم کے ڈر سے، دوزخ کے ڈر سے ہم اس قدر لاغر کمزور ہو گئے کہ پتہ نہیں کیسے ہم جہنم سے بچ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا فقال حق علی اللہ ان یؤمن الخائف، فرمایا اللہ پر حق ہے جو اس سے اتنا ڈرے اللہ اسے امان عطا فرمائے۔ اگلے گروہ سے گزرے، انہیں دیکھا تو وہ بھی ان سے زیادہ انتہائی نحیف کمزور لاغر جسم والے۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جنت کی طلب نے ہمیں یوں بنایا۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ تسا ہون سبحان اللہ نہیں آکی حالے میں جدو اگلے گروہ دا ذکر کرنا ہے تو پھر کی ہونا ہے؟ سبحان اللہ گج کے بولو ذرا۔ اور ذہن حاضر رکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لطف آنے والا ہے آپ کو۔ کہا ہم جنت کی طلب میں اتنے مشتاق ہیں کہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جنت مل جائے۔ تو فرمایا حق علی اللہ ان یؤتیکم ما ترجون، اوے اللہ پر حق ہے تمہیں وہ عطا فرمائے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ توجہ ہے، ذہن حاضر ہے سارے کا۔ ہن جاگے ہو ذرا۔ ایک ہے وہ جو دوزخ کے ڈر سے رو رہے ہیں، دوسرے وہ جو جنت کی طلب کر رہے ہیں، اب تیسرا گروہ ہے عاشقوں کا۔ تیسرا گروہ کس کا ہے بولو؟ عاشقوں کا گروہ ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے گروہ کے پاس سے گزرے، یہ بھی انتہائی نحیف و کمزور ہیں لیکن ان کے چہروں میں نور ہے۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ ان کے چہروں میں نور ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تم کون ہو؟ ایک تو دوزخ سے ڈرنے والوں کو دیکھ کے آیا ہوں، دوسرا جنت میں عاشقوں کو دیکھ کے آیا ہوں، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ جنت چاہیے، ہمیں نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی لالچ ہے، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم رب کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فقال
انتم المقربون الی اللہ یوم القیامہ۔ آسیہ نے دعا مانگی، یا اللہ اپنے پاس مجھے محل عطا فرما۔ اب میں ذرا اس کو اختصار کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رب نے انعام کیا دیا؟ ہائے 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 ہائے، چلے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی پر میں اس کو روک لیتا ہوں، یہاں نہیں کرتا، پھر کسی اور جگہ کر لوں گا، لیکن یہ سن لو۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ اپنے پاس مجھے گھر عطا فرما، رب نے انعام کیا دیا؟ قیامت والے دن جنت میں جا کر آسیہ میرے نبی کے نکاح میں آئے گی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہونے لگا، میرے نبی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قریب آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے، میرے آقا کریم کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ فرمایا خدیجہ یہ وقت اگر کسی کا کوئی اور گزار لیتا ہوتا تو تیری جگہ میں یہ گزارتا، لیکن اس مقام سے خود ہر بندے نے خود گزرنا ہے۔ لیکن اے خدیجہ جب جنت میں جاؤ اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ میرے نبی کی پہلی بیوی ہیں اور آپ کے وصال تک حضور نے دوسری شادی تو کی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ حیران ہے، یا رسول اللہ میری سوکنے کون ہیں، کن کو سلام کرو؟ فرمایا جانا جنت میں جا کر مریم بھی میرے نکاح میں آئے گی، آسیہ بھی میرے نکاح میں آئے گی، موسیٰ کی بہن حلیمہ بھی میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ رب نے انعام دیا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس سرکار اس رب تعالیٰ کی بندیہ کا ذکر نہ کروں تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ جو فرعون کی بیٹی کی ماشطہ، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی وہ عورت جس کی قبر کے پاس سے سرکار گزرے، توجہ ادھر، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اللہ کی بندی آئی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے، ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے جب کنگھی اٹھائی تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کا نام لیا۔ اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اس بندیہ نے کہا نوکرانی نے، اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ کہنے لگی یہ میرے ابا کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے کہا خبردار، اور یہ کون ہے جو میری ربوبیت کا انکار کرتی ہے؟ طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے بعد جب وہ اپنے مشن سے نہ ہٹے، فرعون نے کہا کہ آگ جلاؤ، جلا کر کے وہاں تیل گرم کرو، کھولتے ہوئے تیل نہیں ڈالو۔ وہ عورت بھی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ جب عورت کو بچے ایک کو ڈالا گیا، دوسرے کو ڈال دیا گیا، عورت ذرا سی ڈگمگانے لگی، بچہ بول کے کہتا ہے اماں ڈرنا، ایک گوتا تیل میں آئے گا، آپ جا کے جنت میں کھلے گی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو رب سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عمل کر دیتا ہے، آخرت میں بھی عمل کر دیتا ہے۔ سمجھو، تو جن کے دل میں رب کی محبت آ جاتی ہے نا، وہ پھر کسی اور کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔